اگر ہم تاریخ میں دیکھیں وہ مغربی ممالک کہ جو ہمیں آزادی کا خود مختاری کا درس دیتے ہیں، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے غلامی کو پھیلانے میں اور غلاموں کے ساتھ بے جا سلوک روا رکھنے میں اہم کردار ادا کیا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کی۔ آسٹریلیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم آسٹریلیا کے اوپر ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں کہ آسٹریلین جو مقامی لوگ تھے، برطانیہ نے پالیسی بنائی اور اپنی افواج کے ذریعے آسٹریلیا کے مکمل علاقے پر قبضہ جما لیا اور مقامی لوگوں کا خاتمہ کر دیا۔ خاتمہ اس طرح کیا کہ کیونکہ جو مقامی لوگ تھے آسٹریلین، انہوں نے برطانیہ کے آگے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ نے اپنی فوج کی مدد سے تقریباً 97% مقامی آسٹریلین کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر انہوں نے برطانیہ نے 3 پالیسیز بنائی اور ان 3 پالیسیز کے ذریعے انہوں نے آسٹریلیا میں لوگ مقیم کرنا شروع کر دی۔ پہلا تو یہ تھا کہ جو برطانیہ میں جاگیردار تھے اور سرمایہ دار طبقہ تھا، انہیں فری ہینڈ دے دیا کہ آپ جائیں اور آسٹریلیا میں اپنی حکومت مضبوط کریں، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں، جتنے چاہے رقبے پر قابض ہو جائیں۔ یہ ایک پالیسی تھی کہ ایک طرح کے برطانیہ کے جاگیردار لوگ وہاں پر آ رہے تھے۔ اور دوسری مثال یہ تھی کہ جو برطانیہ میں انگریز جو گورے غلام تھے، انہیں یہاں پر لا کر مقیم رکھا جانے لگا اور سرمایہ داروں کے نیچے انہیں غلام رکھا گیا، اور ان کے لیے پالیسی بنائی گئی کہ یہ 3 سال غلام رہیں گے، 3 سے 3.5 سال، اور اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور پھر انہیں حق حاصل ہوگا کہ یہ اپنی زمین بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی کہ دوسری پالیسی جو برطانیہ نے اپنے لوگوں کے مطابق اپنائی تھی۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ برطانیہ نے افریقہ سے غلام بھی یہاں پر پروموٹ کرنا شروع کر دیے، بیچنا شروع کر دیے، لیکن جو فیسیلٹیز وہ اپنے لوگوں کو دے رہا تھا کہ وہ زمینیں خرید سکتے ہیں، اگر عدالت نے اسے سزا دے دی ہوئی ہے تو وہ 3 سال بعد زمین خرید سکتا ہے، نہ صرف خرید کر سکتا ہے بلکہ قبضہ جما سکتا ہے جس مرضی زمین پر۔ لیکن یہ خصوصیات، یہ فیسیلٹیز جو افریقہ سے غلام لائے جا رہے تھے انہیں حاصل نہیں تھی، بلکہ انہیں تاحیات قید میں ہی رکھا گیا، انہیں غلامی میں ہی رکھا گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک روا رکھا گیا۔ یہ ہے کہ برطانیہ نے مقامی لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آسٹریلین مقامی لوگوں کے ساتھ، اور پھر ان کا خاتمہ کرنے کے بعد اگر آج آپ دیکھیں تو اس وقت جو مقامی آسٹریلینز ہیں ان کی تعداد آسٹریلیا میں 2.5 سے 3% سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو ابھی لوگ رہ رہے ہیں جو اس وقت آسٹریلیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ تو ایک برطانوی سرمایہ دار طبقہ ہی تھا جو یہاں پر آ کے مقیم ہوا اور جنہوں نے وہاں پر ایک اسٹرانگ ہولڈ قائم کر دیا۔ اور جو افریقی لوگ تھے جو برطانیہ کے زیر تسلط لائے گئے، ان کو بھی اسی پالیسیز کا سامنا کرنا پڑا، اور جو انہوں نے برطانیہ کے خلاف ہونا شروع کر دیا، برطانیہ کے خلاف اپنی پالیسیز بنانا شروع کر دی، ان کو بھی قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم صرف سفید چمڑی ہی پورے کے پورے آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہم نے ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ انگلینڈ نے، برطانیہ نے آسٹریلین لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، اور پھر افریقی لوگ کیسے لا کر وہاں پر مقیم رکھے، اور پھر آخر خاتمہ کیسے۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آسٹریلیا اور غلامی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر آئرلینڈ جیسے وسیع رقبے نے برطانیہ سے کیوں آزادی حاصل کی، اور اس میں غلامی جیسی پالیسی نے کیا کردار ادا کیا۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ہم ضرور اگلی ڈاکومنٹری میں بات کریں گے، کیونکہ جو انگلینڈ میں رہنے والے لوگ تھے وہ آئرش لوگوں کو، آئرلینڈ کے لوگوں کو ایک کمتر ذات سمجھتے تھے، اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، لہٰذا ان کے وسائل پر، ان کے مال و اسباب پر وہ قبضہ کرتے رہے تھے۔ غلامی کی پالیسی کے مطابق وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور آئرش لوگوں کو غلام سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آخر تنگ آ کر آئرلینڈ کے لوگوں نے آزادی حاصل کی، ایک مکمل جدوجہد چلائی، اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بحث کریں گے اپنی ہسٹری آف سلیوز کی نیکسٹ ڈاکومنٹری میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئرش لوگوں نے کس طرح آزادی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایران اور سعودی عربیہ کے اوپر ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو ان کی کولڈ وار ہے، اور ان کی کولڈ وار کے ذریعے مختلف ممالک کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یمن، عراق، پاکستان اور افغانستان کے اوپر ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں، اور بتایا ہے ہم نے کہ کس طرح یہ ممالک مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ممالک ایران اور سعودی عربیہ یعنی کہ شیعہ سنی پراکسی وار کی وجہ سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اگلی ڈاکومنٹریز کے اوپر ہم سیریا، لبنان
اور اس طرح کے مختلف علاقوں پر فوکس کریں گے اور ان کے اوپر بنائیں گے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ بھی ہماری ڈاکومنٹریز پسند آ رہی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے، حقیقت پر مبنی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔